بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام، خلاصہ، پارہ نمبر 6۔ اپنی زبان کو بری باتوں سے آلودہ مت کرو، کھلا اور چھپا سب اللہ کی نظر میں ہے۔ دوسروں کی برائی سے درگزر کرو، اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے سب رسولوں پر ایمان رکھو۔ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پر ایمان رکھو اور کسی پر ایمان نہ رکھو۔ اہل کتاب نے موسیٰ کو تنگ کیا، بچھڑے کی پوجا کی، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا اور رسولوں کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا ہمارے دل مہر بند ہیں۔ ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، تم ان کے راستے پر مت چلنا۔ اہل کتاب کو بتاؤ کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، اس کے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں۔ ظلم مت کرو، اللہ کے راستے سے مت روکو، سود مت کھاؤ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے مت ہڑپ کرو، یہ سب بہت سنگین جرائم ہیں۔ راسخین فی العلم کا شیوا اپناؤ، اللہ نے جو کتاب اب نازل کی ہے اور جو پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ دین میں غلو مت کرو، اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کرو۔ مسیح کو اللہ کا رسول مانو، شرک سے دور رہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کبھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھ سکتے۔ تکبر نہ کرو، ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرو۔ تمہارے رب کی طرف سے روشن کتاب اور راہ دکھانے والی روشنی آ گئی ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ عہد و پیمان کی پوری پابندی کرو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں حلال نہ کرو۔ کسی دشمن گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگو، خواہ وہ مسجد حرام سے روک دینے جیسی بہت بڑی زیادتی کیوں نہ ہو۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اسے حرز جاں بنا لو۔ تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اس لیے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے دور رہو۔ تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں حلال کی گئی ہیں، اس لیے بدکاری کے راستے تلاش مت کرو۔ نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرو۔ پانی میسر نہ ہو یا بیماری یا سفر کی حالت میں ہو تو تیمم کر لو۔ اپنی پاکیزگی کے لیے فکر مند رہو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کے عہد کا پاس و لحاظ رکھو اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے رہو۔ خدا واسطے انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے انصاف کے گواہ بنو۔ کسی دشمن گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو اور خدا ترس بنو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں بسے گا تم ساری دنیا سے ڈرتے رہو گے اور کوئی بڑا اقدام نہیں کر سکو گے۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ پر بھروسہ پیدا کرو۔ اللہ کے حضور قربانی کو قابل قبول بنانا ہو تو دل میں خدا ترسی پیدا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور کسی انسان پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کسی ایک بھی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے اور کسی ایک بھی انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرنا بہت سنگین جرائم ہے، ان کی سزا بہت سخت ہے۔ تاہم ایسے خطرناک مجرموں کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے موقع ہے، وہ فوراً توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ سے ڈرو اور اس سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ چوری کرنا ظلم اور فساد ہے، اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اس سے فوراً توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، ظلم ہے اور کفر ہے۔ تمہارے پاس حق کے ساتھ اللہ کی کتاب موجود ہے، اس لیے خدا کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس ہے اس سے منہ موڑ کر کسی کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ ہوشیار رہو کہ کوئی تمہیں فتنہ میں ڈال کر اللہ کی ہدایت سے تمہیں دور نہ کر دے۔ بھلائیوں میں پیش قدمی کرو، یہ سوچو کہ آخرکار سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جاہلی قوانین سے مرعوب نہ ہو، یقین رکھو کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر تم اللہ کی طرف یکسو نہیں ہوئے
تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، جو مومنوں کے لیے نرم اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ تم اللہ کو دوست بناؤ، اس کے رسول کو اور ان ایمان والوں کو دوست بناؤ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تم عزت و کامرانی چاہتے ہو تو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناؤ۔ جو لوگ تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بناتے ہیں ان سے کنارہ کش رہو، ایمان لاؤ اور خدا ترسی کی روش اختیار کرو اور اللہ کی کتاب کو قائم کرو۔ دنیا میں اللہ کی نعمتیں اوپر سے بھی برسیں گی اور نیچے سے بھی ابلیں گی اور آخرت میں آسائشوں بھری جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ یاد رکھو، جب تک تم اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کرو گے تمہاری کوئی بنیاد نہیں رہے گی۔ اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو اور نیک عمل کرو، تم ہر خوف اور ہر رنج سے محفوظ رہو گے۔ اہل کتاب نے دین میں غلو کیا اور مسیح کو خدا قرار دے دیا۔ تم ایسے غلو سے بہت دور رہو، شرک سے باز رہو۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت اس پر حرام ہو جائے گی اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ابھی بھی موقع ہے، تم فوراً توبہ اور استغفار کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، جو بھی برائی کرتے ہیں اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ایمان والوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کبھی ختم نہیں ہونے والا عذاب ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔